بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افق ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ ایڈیسن کے نام سے آپ واقف ہوں گے، جو بلب کا موجد بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بلب کو ایجاد کرنے کے لیے 999 مرتبہ کوشش کی اور ہر دفعہ ناکام ہوا۔ لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ناکام ہونا ہے یہ ہم بولتے ہیں اس کے لیے۔ اس نے اپنی اس ناکامی کو یا اپنی ان ناکامیوں کو ایک اور زاویے سے دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 999 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا، تو 1000ویں مرتبہ جب اس نے کوشش کی تو اس کو بلب بنانا آ گیا۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع، ہمارے دیکھنے کا یہ جو زاویہ ہے اس پہ بات کرنا ہے کہ ہم ناکامی کو اس انداز سے کیوں دیکھتے ہیں کہ دل گرفتہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کارنر میں ہو جاتے ہیں اور اپنی کوششوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان ناکامیوں کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو قدرت ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ اس انداز سے اگر آپ نہ چلیں تو کامیابی آپ کے سامنے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلیم عباسی علی صاحب۔ اصل میں یہ لفظ فیلئر ہے نا، یہ اس قدر بدنام ہو گیا ہے کہ ہمیں اس سے نا ڈر لگتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم فیل ہو گئے، اگر تم ناکام ہو گئے، اگر تم انٹرویو میں کامیاب نہ ہوئے، اگر تم اس جگہ جو تم آرمی میں جانا چاہتے تھے ناکام نہیں جا سکے، تو یہ کوئی قیامت آ جائے گی۔ اور اس کو اگر اس طرح لیں کہ نا کوئی بھی ایک زندگی کا تجربہ جو ہے نا وہ ایک تجربہ ہی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ایڈیسن کی مثال دی، پوری دنیا اس کو یہ کہتی تھی، امیر تھا، ماں باپ بھی امیر تھے اور اس کو جو ہے نا انلیمیٹڈ ریسورسز تھے، اس کے بعد وہ تجربے بھی کرتا رہتا تھا، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ پیسہ بھی ضائع کر رہا تھا، وقت بھی ضائع کر رہا تھا کہ جس سے ملنا کچھ نہیں تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو سینکڑوں دفعہ کوئی کہے کہ جو ہے نا تم ناکام ہو رہے ہو، ناکام ہو رہے ہو، لیکن سلام ہے ایڈیسن کے جو ہے نا عزم کے اوپر کہ وہ رکا نہیں۔ اسی طرح ہماری لائف میں ہمیں نا روکنے والے سپیڈ بریکر بہت ہوتے ہیں، ہمیں یہی کہہ کے کہ یہ بندہ ناکام ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے 20 دفعہ یہ لفظ سنا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، اسے پڑھائی چھڑا دو، اسے کسی کام پہ لگا دو، اس کو کوئی دکان کھلوا دو، کوئی بزنس کرا دو، اس کا کوئی ریڈی لگوا دو، پینچر کی دکان لگوا دو۔ یہ ہم میں سے ہر کسی نے کہیں نہ کہیں لفظ سنے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کیونکہ نا ہمارا معاشرہ نہ صرف کامیابی چاہتا ہے، ہمارے والدین کامیابی چاہتے ہیں، ان کو ہمارے سے امید ہوتی ہے کہ نا اس نے اگر 80% لیے ہیں اور یہ میرے بھائی کے بچے نے 90 لے لیے ہیں تو یہ 80 والا ناکام ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو ٹاپ کی چیزیں دیکھنی ہے۔ نظام تعلیم کی یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قرار دے دیتے ہیں، یعنی وہ جو باقی 40-50 بچے 60 بچے پڑھ رہے ہیں وہ ناکام ہیں، لیکن میں تو حقیقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے تھے بعض کا زندگی میں وہ کہیں نظر بھی نہیں آتے، اور وہ جو بیک بینچر تھا، جو فیل ہو گیا تھا، جس کو نکال دیا گیا تھا، وہ ایک کامیاب بزنس مین بنا، کامیاب انٹرپرینیور بنا، کامیاب جو ہے نا اب زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کوئی ہمارے نظام تعلیم کا فالٹ ہے کہ ہر بندے کے اندر جو صلاحیت ہے نا اس کو پہچان نہیں پاتا۔ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ کرنا جانتا ہے، گولڈ میڈل دینا جانتا ہے، سلور میڈل دینا جانتا ہے، لیکن وہ جو آخری بچوں کو ناکام ثابت کر رہا ہے، یعنی آپ ایک کلاس کے اندر اگر 40 سے 50 بچے ہیں، ان میں سے آپ کتنے کو پہلے 4-5 کو کامیاب سمجھتے ہو، باقی کدھر گئے؟ یہ ہمارے نظام تعلیم کو سوچنا پڑے گا، اور اس کو کچھ ایسی چیزیں لانی پڑیں گی کہ کچھ مثالیں ایسی دینی پڑیں گی۔ ابھی بھی آپ دنیا کے اندر جو کامیاب ترین لوگوں کی فہرست بنا کے دیکھیں، یہ جو ٹاپ کرنے والے لوگ ہیں بعض کا ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح میں دوسری مثال آپ کو فیلئر کی دینا چاہوں گا کرکٹ میچ سے۔ ہمارے ہاں کرکٹ میں ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہمیں چاہیے آخری گیند کے اوپر ہم رو کے جیتے ہوں، اکثر ہم رو کے بھی جیت جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم جیت جائیں تو ہر طرف نا بلے بلے ہو جاتی ہے،
ٹیم کو بلایا جا رہا ہے، انعام دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے خطابات دیے جا رہے ہیں، پلاٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں کمپیریزن کروں گا، آپ کی ضرورت ترجیح ہے کہ جس دن ہم ایک کسی کورس سے ہم کامیاب ہو گئے تو ہر طرف بلے بلے کرا لی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں سوچا، ہمیں بس یہ نظر آ رہی ہے کہ جیت ہے، ہم جیت گئے، ہم نے کپ اٹھا لیا، ایسے ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ جیتنے سے اور فرسٹ آنے سے کہیں بہتر ہے. جب انسان فیل ہوتا ہے نا اسی ٹائم ہی سوچتا ہے یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کامیابی ہے نا اس کے راستے میں جو پہلا اسٹیشن ہے وہ فیلئر ہے. اس سے گزر کے ہی جانے والا کامیاب ہے حقیقی معنوں میں. جو فیل نہیں ہوتا، آپ کو کیا خیال ہے کہ کیا انسان ہی فیل ہوتا ہے؟ ناسا تک جیسے ادارے فیل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، خبروں میں سنتے ہوں گے کہ ناسا کا فلاں جو ہے نا بڑی وہ انہوں نے بنایا تھا، کتنے سال لگا کے، کتنے ارب ڈالر لگا کے بنایا تھا پلان، اور راکٹ اڑنے سے پہلے ہی پھٹ گیا ادھر ہی. اب بتائیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ فیل ہوئے، لیکن کبھی ناسا کو بند کیا گیا کہ نہیں انہوں نے تو جو ہے نا برباد کر دیا ہمارا سارا پیسہ. تو یہ ہمارا ایک تجربہ فیل ہوتا ہے. یہاں ہمارا جہاں فیلئر میں نا ہمارا امتحان ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کا بھی، کہ ہم اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے کمزور پرسنالٹی کے ہوتے ہیں کہ وہ فیلئر کا لفظ سن کے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میدان چھوڑ کے، دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس لفظ کو ویسے بھی میرا خیال ہے نا اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. زندگی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا مواقع ہوتے ہیں یا سبق ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ تیسری چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. بلکہ کئی تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ. فیل FAIL ہے نا، فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ. لرننگ میں پہلا لفظ جو ہے نا فیل ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو ہے نا آپ کوئی دیکھیں، کوئی لیڈر اٹھا کے کسی پر سردار اٹھا کے دیکھیں، کیا وہ فیل نہیں ہوئے؟ یعنی فیل ہونا کوئی اسٹگما کی بات نہیں ہے، کوئی بدنمائی کا داغ نہیں ہے. خود قرآن میں دیکھیں 2-3 جنگوں کے کئی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یاد کرو احد کو، ذرا تھوڑی سی غلطی کی تھی نا، کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا. پھر اسی طرح ایک اور جنگ حوازن اور میرا خیال ہے حنین، جس کے اندر ہم فخر کر رہے تھے کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کا سکھانے کا انداز بھی یہ بڑا پریکٹیکل ہے. اچھا، یہ تعداد سے مجھے یاد آیا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم نا اپنی کامیابی یا ناکامی کو اس انداز سے بھی ماپنا شروع کرتے ہیں. جی اتنے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ صحیح. ان تھوڑے لوگوں کی کیا ضرورت، کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے چونکہ قرآن کا ذکر کیا، مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے یا اکثریت کا فیصلہ جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. صحیح وہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. قرآن کے اپنے ہی لفظ ہے اکثرہم لا یعقلون. اکثر جو ہے نا نہیں جانتے، اکثر لوگ بے وقوف ہیں. تو آپ ویسے بھی دیکھیں پوری دنیا میں کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں، ناقص ہوتے ہیں. ہاں، بلکہ یونان میں تو ایک لمبے عرصے تک جہاں ارسطو اور سقراط جیسے لوگ، افلاطون جیسے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا سربراہی کا حق ہے ہی مخصوص لوگوں کو، جو عقل و فہم و فراست میں سب سے اعلیٰ ہو نا. بات موضوع دوسری طرف چلا جا رہا ہے. جی جی، وہ اکثریت تو ہمیشہ ہی غلط رہی ہے. آپ جتنی بھی اسٹرگلز ہیں ہیومن ہسٹری کی، اس میں آپ پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں، جو بھی ہیں، جٹلائے ان گئے کو اکثریت نے جھٹلایا ہے، اکثریت نے ان کی مخالفت کی ہے. اکثریت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی اٹیمپٹ میں ناکام ہوئے ہیں تو اس ناکامی پہ اداس نہ ہوں، آگے بڑھیں اور دوبارہ سے کوشش کریں. اپنی پہلی جو ناکامی ہے، پہلی جو کوشش ہے، اس میں دیکھیں کہاں کہاں پہ کوئی فلاں رہ گیا ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ سے اس کو امپروو کر کے دوبارہ سے کوشش کریں. اللہ نے پوری کائنات میں ہمارے لیے مثالیں نہیں رکھی، ایک چونٹی تک کے آگے آپ انگلی رکھ دیں، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتی. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ
ہم جس پوائنٹ پہ آ کے نا ہمت ہارتے ہیں نا، ہاں ہاں اس سے بالکل اگلے ہی قدم پہ کامیابی کھڑی ہوتی کامیابی ہے. ہوتی اور بالکل بعد ایسا. میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر میں یہاں پہ جو ہے نا ہمت ہار جاتا ہاں ہاں ہاں. تو میں کہاں پہ ہوتا. اچھا آپ کی بات سے مجھے ایک بہت خوبصورت جو ہے نا کامران لاشاری کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی میں جی ان کا بالکل. انٹرویو سن رہا تھا ٹی وی پہ. یہ جو لاہوریوں کو پورے ویسے بھی پتہ ہے. کام ہاں جن کو نہیں پتا نا وہ بہت بڑے پیمانے پہ بیوروکریٹ رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی پوزیشن پہ جہاں بھی رہے ہیں تو کہتے انہوں ہیں نے کہ چیزوں کو بدلے ہیں. شہباز شریف نے لاہور کو جی، خوبصورت، میں یہ تو جو اس خوبصورتی کے پیچھے کامران پورے لاہور پورا لاہور جو آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے ہارٹیکلچر کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، پودوں پھولوں کے حوالے سے، کامران لاشاری کا ویژن، پھر اندرون شہر کو. اچھا میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، وہ کامران لاشاری جو ہے نا 2-3 بھائی تھے. اچھا سارے کے سارے سپورٹس مین تھے، سارے کے سارے سوئمر تھے. وہ کہتے ہیں میں نے نا زندگی میں بڑی ٹریننگز بھی کی ہیں، سی ایس پی آفیسر رہا ہوں، لیکن میں نے جو سیکھا ہے نا وہ نا اپنی سوئمنگ سے سب سے زیادہ سیکھا ہے، سپورٹ سے زیادہ سیکھا ہے. وہ مثال دے رہے ہیں، یہ جو آپ نے کہا نا آخری لمحے میں جا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم سوئمنگ کرتے ہیں نا اور آخری جو ہے نا چند سیکنڈز رہتے ہیں، اس وقت اپنے اوپر سب سے زیادہ قابو پانا ہوتا ہے. اس وقت سب کے سانس پھولے ہوتے ہیں، سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح جو ہے نا ہم یہاں سے نکل جائیں، ڈراپ آؤٹ ہو جائے ہمارا. تو پھیپھڑے جو ہے نا پھٹنے والے ہو گئے ہیں، کیونکہ آخری لمحوں میں ساری جان لگانی ہوتی ہے. ایک ریس لگانے والے نے، ایک سوئمر نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا جب وہ اپنی پوری میری اسٹرگل ختم ہونے والی ہوتی تھی، میرا حوصلہ ختم ہونے والا ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے نا میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ جو ہے نا بس چند سیکنڈ اپنے اوپر قابو پا لو، کامیابی وہ کھڑی کرتے ہیں. تو ناکامی جو ہے بیسیکلی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک سبق ہوتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہاں سے کہیں سے آپ کو نا دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے. تو خوش رہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. افق چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کرتے چلیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ.